بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ ناظرین، پھر ایک عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج کا عنوان یہ علماء حق کے تعلق سے ہے، یعنی جو حق پر قائم رہتے ہیں، اگرچہ مرور زمانہ کے اعتبار سے افکار بدلتے ہیں، نظریات بدلتے ہیں، اور مفادات کی خاطر لوگ بدلتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کا سہارا لے کر حق اور باطل کا جو امتیاز ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ظاہراً یہ بتلایا جاتا ہے اور باور کرایا جاتا ہے کہ جو علماء حق ہیں وہ فتنہ گر ہیں، وہ فتنہ پھیلاتے ہیں۔ حالانکہ ناظرین، حق حق ہے، اگرچہ وقتی لحاظ سے کوئی مشکلات آ جائیں، جیسے تاریخ اسلام کے اندر بڑی بڑی علماء حق پر مشکلات آئی، اپنوں کے تانے بھی سہنے پڑے، اپنے بھی غیروں کے ساتھ ہو گئے، جیسے امام احمد بن حنبل کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن کی صداقت کا معاملہ آیا تو آپ تنے تنہا تھے۔ بعد میں لوگوں نے ان کی کمی محسوس کی اور ان کی حقانیت کو مانا، لیکن وقتی طور پر وہ بھی یعنی پریشانی کا شکار ہوئے اور پسپا ہوئے، ظاہراً لگنے میں عوام الناس کے زوم میں، ان کے تھنکنگ اور تھاٹ کے اعتبار سے۔ لیکن آج دنیا ان کا نام لے رہی ہے، اس لیے کہ وہ حق پر کار بند رہے، احقاق حق و ابطال باطل کرتے رہے۔ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ اور اس کی فصل سنت کی پیروی حدیث نمبر 6 یعنی 6 کو پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ معاویہ بن قرہ سے ہے، عن معاویہ بن قرۃ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ Muawiyah bin Qurra narrated by his father that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "A group of my ummah will never harmed by those who forsake them, who abandon them, who leave them until the over begins." یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس میں علماء حق کے لیے اور جو حق پر ڈٹے رہتے ہیں ان کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ منصورین ہوں گے، یعنی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، تائید حاصل ہوگی، اگرچہ وہ لوگ کہ جو انہیں دھوکہ دے چکے، یعنی جو ان کی تائید و مدد نہیں کرتے اور ان کی صداقت اور حقانیت پر ان کی مدد نہیں کرتے، اپریشیٹ نہیں کرتے۔ لا یضرهم من خذلهم، وہ لوگ کہ جو ان کی تائید و نصرت نہیں کرتے ان کے حق جانب ہونے کے اعتبار سے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یضرهم من خذلهم، کہ جو ان کی مدد نہیں کرتے وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ ڈے آف ججمنٹ، قیامت نہ آ جائے۔ تو ناظرین، علماء حق کو احقاق حق و ابطال باطل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر 100% میں سے 20% سننے والے ہوں اور ماننے والے ہوں، اس لیے کہ دنیا پر حق غالب رہے گا، اگرچہ کوانٹیٹی کے اندر وہ کم ہو، یعنی ان کی میجورٹی کم ہو، لیکن حق سربلند رہے گا۔ یعنی کچھ اوقات میں ایسا نظر آئے گا کہ ساری طرف یعنی گند ہی گند ہے، اور صحیح جو قرآن و حدیث کا مفہوم ہے اس کے معارض اپوزٹ ہے۔
لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ حق جو ہے اب حق نہ رہا. حق حق ہے، اگرچہ وہ وقتی لحاظ سے دب جائے، وقتی لحاظ سے پیسے کے پجاری، شہرت کے پجاری وہ سامنے آ جائیں اور ڈیمیج کرنا چاہیں اپنے زوم کے اندر. حق حق ہے. ہم نے تاریخ اسلام کے اندر اور ہر عہد کے اعتبار سے ہم نے دیکھا ہے، اور ہم جس ایریے میں رہتے ہیں، یہ چھوٹا سا ریجن ہے پونچھ، جس کی بات آج آپ سوشل میڈیا پہ بڑا شور و غل دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے خوارج کو پسپا ہوتے اور میدان سے فرار ہوتے دیکھا ہے. اور ویسے سوشل میڈیا پہ آپ جا کر دیکھ لیں کہ کون پسپا ہے دلائل کی دنیا میں، اور کون حق کو واضح نہیں کر پاتا اور اپنی سچائی کو باور نہیں کر پاتا دلائل کی دنیا میں. آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، یعنی جب سے اسلام کی نشو و اشاعت ہوئی تب سے جو بھی سامنے آیا دلائل کی دنیا میں اس نے منہ کی کھائی ہے. اس لیے عوام اہل سنت سے میری گزارش ہے، میں ایک ادنا سا خادم ہوں اہل سنت کا، اہل اسلام کا. یعنی اہل اسلام مانا اہل سنہ، اہل سنہ مانا اسلام. جو حقیقت میں جو کہنا چاہیے، جو سمجھنا چاہیے، اسلام اہل سنت ہے اور اہل سنت اسلام ہے. ناظرین، چاہے ہمیں وقتی طور پر لگے شاید یہ نہیں تو وہ صحیح ہے، وہ نہیں تو وہ صحیح ہے، ان چکروں میں نہ آئیں. دیکھیں الحمدللہ، دیکھیں ایک تسلسل، دیکھیں ایک سلسلہ، دیکھیں کہ کون لوگ کس جماعت میں کون لوگ تھے. میں صرف اشارہ کرتا چلوں ناظرین. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ نبی علیہ السلام کی دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں یہ حق ہیں کہ لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. تو قیامت تک اہل حق رہیں گے، اگرچہ وہ کم تعداد میں ہوں، ان کی فکر رکھنے والے کم ہی ہوں، اور دوسری جانب ایک بڑا جم غفیر ہو، اور بڑے ہی یعنی یوں سمجھیے جسے روشن خیالی کہا جاتا ہے، روشن خیال ہی یعنی اپنے زوم کے اندر، حالانکہ وہ روشن خیالی نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے، آزاد خیالی ہے. اس طرح کے اگرچہ کثرت سے پائے جائیں، لیکن یاد رکھیں جو اظہر من الشمس ہے، جو چاند کی روشنی ہے اہل سنت کی روشنی، کہ سورج کی روشنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. چاند ماند پڑ جائے گا، اتنا روشن اہل سنت کا عقیدہ ہے. اگرچہ ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں یعنی وہ شغف رکھتے. آج ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت کی نشانیاں، علامات، سائنس، سمبل ہمیں نظر آتے ہیں. دنیا اپنی یعنی دن میں ہے، دوڑ میں ہے. لیکن یاد رکھیں حق حق ہے، اور دعا کیا کریں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اگر حق کا ساتھ دینے والا ایک بھی دنیا میں موجود ہوگا، وہ بھی میجورٹی ہے، وہ بھی سواد اعظم ہے، اس لیے کہ اس کا پلہ، اس کی کڑی جو ہے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے. اگرچہ آج یعنی ماڈرن ہونے کے نام پر اور یعنی اپنا گڑا ہوا اسلام، اس کے نام پر لوگ یعنی اپنے روشن خیالی جسے وہ کہتے ہیں، یعنی آزاد خیالی جسے میں کہوں گا، اس کا اظہار کریں. اس سے کوئی فرق اس چمکتے ہوئے عقیدے پر نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.